چلا دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو بات یہ ہے کہ بھئی آراز کے ساتھ جو ذاتیہ کی قید لگائی، یہ کیوں لگائی؟ جب آراز کی دو قسمیں ہیں، ذاتیہ اور غریبہ، تو ذاتیہ کے ساتھ کیوں مقید کیا؟ تو شارح اس کا جواب دے رہے ہیں کہ علوم میں بحث ہی موضوع کی آراز ذاتیہ سے ہوتی ہے، غریبہ سے ہوتی نہیں ہے. اس لیے ان آراز کی نشاندہی کی جن سے ہم بحث کریں گے، اور کوئی بات نہیں مانا کریں. اور علوم نہیں بحث کی جاتی ان کے اندر مگر موضوعات کی آراز ذاتیہ سے. بس اسی لیے کہا ان عوارض التی تلحقہ لما ہوا الی آخرہ. خارجی سوال ہے کہ بھئی آراز غریبہ بھی تو موضوع کے احوال ہیں، آراز ذاتیہ بھی موضوع کے احوال ہیں، تو آراز غریبہ بھی موضوع کے احوال ہیں. تو کیا وجہ ہے آراز ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں، غریبہ سے بحث نہیں کرتے؟ تو وجہ ہے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ آراز ذاتیہ موضوع کے احوال ہیں، آراز غریبہ موضوع کے احوال نہیں ہیں. آراز غریبہ ان امور کے احوال ہیں جن کے واسطے سے وہ موضوع کو عارض ہے. تو جہاں پر وہ امور جس فن کا موضوع ہوں گے، وہ امور جس فن کا موضوع ہوں گے، ان آراز سے اس فن میں بحث ہوگی، کیونکہ وہ آراز اس کی جو غریب ہیں ان امور کے لیے ذاتیہ بن جائیں گی. جب ان کے لیے ذاتیہ بن جائیں گی تو جس فن میں وہ موضوع بنے گا وہ جو واسطہ ہے، جہاں وہ موضوع بنے گا یہ آراز وہاں مبعوث ہوں گی، ان سے وہاں پر بحث کی جائے گی. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ کہ آراز ذاتیہ بھی موضوع کے احوال اور آراز غریبہ بھی موضوع کے احوال، تو کیا وجہ ہے آراز ذاتیہ سے بحث کرتے ہیں، غریبہ سے بحث کیوں نہیں کرتے؟ سمجھے سوال؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اصل چیز یہ ہے کہ آراز ذاتیہ موضوع کے احوال ہیں، آراز غریبہ موضوع کے احوال نہیں ہیں. آراز غریبہ ان امور کے احوال ہیں جن امور کے واسطہ سے یہ موضوع کو لاحق ہے. ان امور کے احوال ہیں. تو جس فن میں وہ امور موضوع بنیں گے، ان آراز سے اس فن میں بحث ہوگی. سمجھے؟ موضوع کے احوال نہیں ہیں، موضوع کے ورز غریب ہیں. وہ جو امور ہیں بیچ میں واسطے، ان کے لیے یہ آراز ذاتیہ ہے. جہاں پر ان کو آپ موضوع بناؤ وہاں پر ان سے بحث ہوگی. بات سمجھے نہیں؟ یہ خارجی سوال تھا، اس کا جواب ہو گیا. تو اب بات یہ کہ آپ نے کہا فلہذا قال ان عوارضہ التی تلحقہ لما ہوا. اب سوال یہ کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ بحث ہوتی ہے آراز ذاتیہ سے، تو مصنف نے تو کیا کہا تھا؟ ان عوارضہ التی تلحقہ لما ہوا او لما یساویہ او لجزئہ. جی تو شاعر نے کہا یہ آراز ذاتیہ ہی کی طرف اشارہ ہے. یہ جو اشارہ ہے یہ آراز ذاتیہ کی طرف ہے. سمجھے بات کو؟ تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پھر آراز ذاتیہ کہہ دیتے. اتنی طویل عبارت کیوں لائے؟ تو یہ طویل عبارت ہے، جسے کہتے ہیں اقامت الحد مقام المحدود. آراز ذاتیہ بولتے پھر تعریف کرتے، اس کے بجائے جہاں آراز ذاتیہ بولنا تھا وہاں تعریف ہی لگا دی، تو آراز ذاتیہ کی تعریف بھی معلوم پڑ گئی اور اختصار بھی ہو گیا. نہیں سمجھے؟ دوبارہ سمجھے توجہ سے. سوال یہ ہے کہ ماتن نے تو کہا ان عوارضہ التی تلحقہ الی آخرہ، تو مصنف نے یہ تو نہیں کہا آراز ذاتیہ. تو اس کا شاعر نے جواب دیا کہ یہ ان عوارضہ التی آراز ذاتیہ ہی کی طرف اشارہ ہے. پھر سوال یہ ہوگا کہ پھر آراز ذاتیہ کی طرف اشارہ ہے تو آراز ذاتیہ کہہ دیتے، اختصار ہو جاتا. سمجھے نہیں؟ تو اس کا شاعر نے جواب دیا کہ اقامت الحد مقام المحدود ہے. آپ پہلے معرف کو بیان کرتے ہیں، پھر اس کی تعریف بیان کرتے ہیں. تو اب یہاں پر پہلے آراز ذاتیہ بولتے پھر ان کی تعریف لے کر آتے، تو وہ طوالت تھی. جہاں آراز ذاتیہ بولنا تھا وہاں اس کی تعریف لگا دی. اب آراز ذاتیہ کا بھی ذکر آ گیا ہے اور ان کی معرفت بھی حاصل ہو گئی، اختصار ہو گیا ہے. اس لیے انہوں نے کیا کیا؟ ان آراز ذاتیہ کہہ کر ان کی تعریف کرنے کے بجائے اس جگہ پر محدود کی جگہ حد کو رکھ دیا. بات سمجھے نہیں؟ مانا کریں اشارہ کرتے ہوئے آراز ذاتیہ کی جانب اور قائم کرتے ہوئے حد کو محدود کی جگہ پر. توجہ ہے جی. تمہید ھذا فنقول موضوع المنطق المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ
لأن المنطقي يبحث عن آرائه الذاتية وما يبحث في العلم عن آرائه وما يبحث في العلم. وما يبحث في العلم عن آرائه الذاتية. یہ ذات کیوں پڑھ رہا ہے؟ وہابی ہو گیا کیا ہیں؟ بہت پڑھا. عن آرائه الذاتية فهو موضوع ذلك العلم فيكون المعلومات التصورية والتصديقية موضوع المنطق. بس توجہ ہے آپ کی. یہاں تک گفتگو ہو چکی کہ جو علم میں بحث ہوتی ہے وہ اس کی آراز ذاتیہ سے ہوتی ہے. آراز ذاتیہ جو کر، یہ تو اردو میں کہہ رہا ہوں نا، جب عربی عبارت پڑھوں گا پھر آراز ذاتیہ نہیں، پھر آراد، پھر تو دعات پڑھا جائے گا نا. اتنا خیال رکھیں. تو جو ہے تو مسئلہ یہ ہے کہ جو علم کے اندر بحث کی جائے گی وہ علم کی وہ اس موضوع کی آراز ذاتیہ سے بحث کی جائے گی. علم کے اندر جو بحث کی جائے گی وہ موضوع کی آراز ذاتیہ سے بحث کی جائے گی. دوسرے لفظوں میں یوں کہیں کہ جس شے کے آراز ذاتیہ سے علم میں بحث کی جائے وہ شے اس علم کا موضوع ہوتا ہے. یہاں تک بات ہو چکی. یہاں تک جو گفتگو ہے وہ یہاں پہنچی کہ بھئی علم کا موضوع کیا ہوتا ہے. کا علم کا موضوع وہ امر ہے کہ جس کی آراز ذاتیہ سے اس علم میں بحث کی جائے. ٹھیک ہو گیا. اب آ گئی بات منطق کی جانب. بھائی منطق کا موضوع کیا ہے؟ یہاں تک بات ہوئی ہے مطلق علم کے موضوع کی سے. اب بات آ رہی ہے منطق کے موضوع کے بارے میں. منطق کا موضوع کیا ہے؟ توجہ ہے. تو اس کے بارے میں کہا کہ موضوع المنطق المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ. منطق کا موضوع کیا ہے؟ وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہے. یہ دعویٰ ہے. ٹھیک ہے نا. موضوع المنطق المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ. تو منطق کا موضوع کیا ہے؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ. توجہ ہے. یہ ہو گیا دعویٰ. دلیل کے طور پر لأن المنطقیہ یبحث عن آرائہ الذاتیہ. منطقی کیا کرتا ہے؟ وہ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کی آراز ذاتیہ سے بحث کرتا ہے. وما یبحث فی العلم عن آرائہ الذاتیہ فہو موضوع ذلک العلم. سمجھے بات کو. منطقی کیا کرتا ہے؟ منطق کے اندر معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ کی آراز ذاتیہ سے بحث کرتا ہے. اور علم کے اندر جس چیز کی آراز ذاتیہ سے بحث کی جائے وہ چیز اس علم کا موضوع ہوتی ہے. نتیجہ کیا نکلا کہ معلومات تصوریہ معلومات تصدیقیہ منطق کا موضوع ہے. بات سمجھے نہیں؟ ٹھیک ہو گیا. معنی کریں. جب یہ ممہد ہو چکا یعنی یہ تمہید ہو چکی تو ہم کہتے ہیں منطق کا موضوع معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ ہیں. یہ ہے آپ کا دعویٰ. ٹھیک ہے. کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے انہی کی آراز ذاتیہ سے اور وہ امر کہ بحث کی جائے علم میں اس کی آراز ذاتیہ سے وہ اس علم کا موضوع ہے. تو ہوئیں معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ منطق کا موضوع. اب بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا. اب آپ غور کریے گا انہوں نے کیا کہا. وہ صغرا کبرا بنا کے نتیجہ نکالا کہ منطق کا موضوع کیا ہو گیا. منطق کا موضوع ہے معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ. دعویٰ کیا موضوع المنطق المعلومات التصوریہ و تصدیقیہ. غور کرو یہ جو دعویٰ ہے یہ جو مذکور ہے یہ امور تصوریہ سے امور تصدیقیہ سے ہے. اور تصدیقیہ سے ہے نا. قضیہ ہے نا عرفان ہے. ہاں قضیہ کا بھی تصور تمہیں حاصل ہوتا ہے. قضیہ کی تصدیق ہوتی ہے. جی تو بات یہ کہ ان امور کا کیا ہے. ان امور یہ قضیہ ہے تو یہ امر تصدیقی ہے تصوری نہیں ہے. اس میں اشارہ کس بات کی طرف ہے یہ سمجھیں. اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ موضوع کی موضوعیت کا تصور یہ مقدمۃ العلم کا جز نہیں ہے بلکہ موضوع کی موضوعیت کی تصدیق جو ہے وہ مقدمہ علم کا حصہ ہے. اس لیے میں نے پہلے آپ کو بتایا تھا کہ مقدمۃ العلم کے اندر 3 چیزیں ہیں. ایک تصور ہے, 2 تصدیقیں ہیں. تصور ہے اس علم کی معرفت, اس علم کی تعریف. 2 تصدیقیں ہیں, ایک تصدیق بغرض ما اور دوسری تصدیق بموضوعیت ما, بموضوع ما. ٹھیک ہے نا.
تو موضوع کی موضوعیت کی تصدیق اور اس کی غرض کی تصدیق، یہ دو تصدیقیں ہیں اور ایک تصور ہے. تو منطق کے جو مقدمے ہے اس کے اندر امور ثلاثہ، ان میں سے ایک تصور، دو تصدیقیں، تو یہ بھی تصدیق ہے. اس لیے انہوں نے دعویٰ میں قضیہ ذکر کیا ہے اور آگے اس پر دلیل پیش کی ہے، جس سے اشارہ کر دیا کہ یہاں پر جو مطلوب ہے مطلوب تصدیقی ہے، مطلوب تصوری نہیں ہے. نہیں سمجھو بات کو، ٹھیک ہے جی، پڑھے آگے. وإنما قلنا إن المنطقي يبحث عن الأعراض الذاتية للمعلومات التصورية والتصديقية، لأنه يبحث عنها من حيث إنها توصل إلى مجهول تصوري أو مجهول تصديقي، كما يبحث عن الجنس کما یہ بھزواں معروف تھا تو یہاں مجہول کیسے ہو گیا؟ كما يبحث عن الجنس كالحيوان والفصل كالناطق، وهما معلومان تصوريان من حيث إنهما كيف يركبان ليوصل المجموع إلى مجهول تصوري كالإنسان، وكما يبحث عن القضايا المتعددة كقولنا العالم متغير وكل متغير محدث، وهما معلومان تصديقيان من حيث إنهما كيف يركبان فيصير المجموع قياسا موصلا إلى مجهول تصديقي كقولنا العالم محدث، وكذلك يبحث عنها من حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصور ككون المعلومات التصورية كلية وجزئية وذاتية وعرضية وجنسا وفصلا وخاصة، ومن حيث إنها يتوقف عليها الموصل إلى التصديق إما توقفا قريبا أي بلا واسطة ككون المعلومات التصديقية قضية أو عكس قضية أو نقيض قضية، وإما توقفا بعيدا أي بواسطة ككونها موضوعات ومحمولات. یا پھر زیاد آگے نا، ٹھیک ہے چلے گا، ٹھیک ہے. فإن الموصل إلى التصديق يتوقف على القضايا بالذات لتركبه منها، والقضايا موقوفة على الموضوعات والمحمولات، فيكون الموصل إلى التصديق موقوفا على القضايا بالذات وعلى الموضوعات والمحمولات بواسطة توقف القضايا عليها. وبالجملة المنطقي يبحث عن أحوال المعلومات التصورية والتصديقية التي هي إما نفس الإيصال إلى المجهولات أو الأحوال التي يتوقف عليها الإيصال، وهذه الأحوال عارضة للمعلومات التصورية والتصديقية لذواتها، فهو باحث عن الأعراض الذاتية لها. توجہ رکھیے کہ دعویٰ ہے کہ موضوع المنطق المعلومات التصوریت و تصدیقیہ، اس پہ دلیل پیش کی تھی. لأن المنطقی یبحث عن اعراضہ الذاتیہ، ٹھیک ہے. وما یبحث فی العلم عن اعراضہ الذاتیہ فهو موضوع ذلک العلم. یہ جو ہے نا وما یبحث فی العلم عن اعراضہ الذاتیہ فهو موضوع ذلک العلم، اس پہ گفتگو ہو چکی ہے ابھی ما قبل میں جو ہوئی. یہ جو قضیہ اولا ہے لأن المنطقیہ یبحث عن اعراضہ الذاتیہ، اس پہ پہلے گفتگو نہیں ہوئی. یہ ساری گفتگو اسی کے بارے میں. اس نے کہا کہ بھئی آپ دیکھیں منطقی کس سے بحث کرتا ہے؟ منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ سے. بات پہ توجہ دیں، کس سے بحث کرتا ہے؟ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ سے، ان سے بحث کرتا ہے. لیکن آپ صرف اتنی بات نہ جانیں، یہ جانیں کس حیثیت سے بحث کرتا ہے. کہا اس حیثیت سے بحث کرتا ہے کہ معلومات تصوریہ، معلومات تصدیقیہ، مجہولات تصوریہ، مجہولات تصدیقیہ تک پہنچاتے ہیں. اس حیثیت سے بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے نا. معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ سے جو بحث کرتا ہے تو ان کی ذوات سے بحث نہیں کرتا، بلکہ ان سے بحث کرتا ہے من حیث انہا توصل الی مجہول تصوری او تصدیقی. سمجھے بات کو؟ آگے مزید وضاحت دیکھیں. جنس کے بارے میں بحث کرے گا، فصل کے بارے میں بحث کرے گا، ٹھیک ہے نا.
تو اب بتاؤ جنس مطلوب تصوری ہے نہیں ہے، اور معلوم تصوری ہے نہیں ہے، معلوم تصوری ہے، فصل معلوم تصوری ہے۔ ان سے بحث کرتا ہے کہ کیسے ان کو جوڑ کے ہم مجہول تصوری تک پہنچے، ٹھیک ہے؟ تو معلوم تصوری سے بحث ہوئی نہ ہوئی، لیکن کس حیثیت سے کہ کیسے یہ ایصال کرے گی، کیسے پہنچائے گی مجہول تصوری تک، توجہ ہے نہیں ہے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ ہو گیا معرف۔ العالم متغیر کل متغیر محدث، اس سے بحث کرتا ہے۔ تو یہ معلومات تصدیقیہ نہیں ہے، بولے معلومات تصدیقیہ ہے نا؟ تو جب یہ معلومات تصدیقیہ ہیں تو ان سے بحث کرتا ہے بھئی ان کو کیسے جوڑا جائے تو مجہول تصدیقی تک پہنچا جائے، ٹھیک ہے؟ تو من کیف یرکب من حیث کیف یرکب حیث یوصل الی مطلوب تصدیقی الی مجہول تصدیقی، سمجھے بات کو؟ کس انداز میں اس کو مرکب کیا جائے تاکہ کیا کرے، وہ پہنچائے مجہول تصدیقی تک پہنچائے۔ بات سمجھے نہیں سمجھے؟ ٹھیک ہو گیا؟ یہ بات ہو گئی پہلی معلوم تصوری کے بارے میں کہ کس انداز میں اس کو جوڑا جائے اور وہ مجہول تصوری تک پہنچائے۔ پھر مجہول تصدیقی کے بارے میں، معلوم تصدیقی کے بارے میں کس انداز میں اس کو جوڑا جائے اور مجہول تصدیقی تک پہنچائے۔ پھر وہ بحث کرتا ہے کس سے، جنس سے، فصل سے، خاصہ سے، عرض عام سے، کلی سے، جزئی سے۔ ذہن میں رکھنا یہ معلوم تصوری کے احوال ہے، بات پہ توجہ رکھیں، کس کے احوال ہیں؟ یا یوں کہیے کہ معلوم تصوری پر موقوف ہے، یوں کہیں یا کہیں کہ معلوم تصوری کے احوال ہیں، ٹھیک ہے؟ قضیہ سے بحث کرتا ہے، عکس قضیہ سے بحث کرتا ہے، نقیض قضیہ سے بحث کرتا ہے، یہ معلوم تصدیقی کے احوال ہیں۔ یوں کہیے کہ معلوم تصدیقی ان پر موقوف ہے، توجہ ہے؟ اچھا، موضوع سے بحث کرتا ہے، محمول سے بحث کرتا ہے، موضوع محمول بھی قضیہ کے اجزاء ہیں نا، تو یہ بھی معلوم تصدیقی کے احوال ہیں، یا معلوم تصدیقی ان پر موقوف ہے۔ موقوف قضیہ نقیض قضیہ پر بھی تھا، موضوع محمول پر بھی تھا، لیکن قضیہ عکس قضیہ نقیض قضیہ پر بلا واسطہ، موضوع محمول پر بال واسطہ، اس لیے اس کو بول دے توقف قریب اور اس کو بول دے توقف بعید۔ بلا واسطہ تو قریب، بال واسطہ تو بعید، واسطہ بیچ میں آ گیا نا، اس لیے توقف بعید ہو گیا۔ آپ سمجھ رہے ہیں میری بات کو؟ یہ چند چیزیں جن سے بحث کرتا ہے، معلوم تصوری سے بحث کرتا ہے کیسے پہنچا رہا ہے، معلوم تصدیقی سے بحث کرتا ہے کیسے پہنچا رہا ہے، معلوم تصوری کے احوال اور موقوف علیہ سے بحث کرتا ہے، معلوم تصدیقی کے احوال اور موقوف علیہ سے بحث کرتا ہے۔ تو پھر منطقی کی بحث کا خلاصہ کیا ہوا؟ منطقی کی بحث کا خلاصہ ہوا معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ، لیکن کیسے؟ من حیث الایصال، یہ جو پہلی دو باتیں کی تھیں، ٹھیک ہے نا؟ من حیث الایصال، یا اس ایصال کے احوال، سمجھے بات کو؟ ما یتوقف علیہ الایصال، وہ امور کے جن پر ایصال موقوف ہو، سمجھے بات کو؟ جنہیں ہم ایصال کے احوال کہہ رہے ہیں، جو کہا نا معلوم تصوری کا موقوف علیہ، معلوم تصدیقی کا موقوف علیہ، توقف قریب اور توقف بعید، یہ ما یتوقف علیہ الایصال۔ نہیں سمجھ رہے بات کو؟ معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقی سے بحث کرتا ہے من حیث الایصال اور من حیث الایصال اور وما یتوقف علیہ الایصال، ایصال اور ما یتوقف علیہ الایصال، ان سے بحث کرتا ہے۔ ذہن میں رکھیں، جب آپ کو یہ معلوم پڑ گیا کہ من حیث الایصال اور ما یتوقف علیہ الایصال اس کی بحث ان سے ہے، تو اب غور کرو یہ کیا چیزیں ہیں؟ کہا بھئی یہ تو معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ کے اراض ذاتیہ ہیں، تو ثابت ہوا نہ ہوا کہ منطقی کیا کرتا ہے؟ معلومات تصوری اور معلومات تصدیقیہ کے اراض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، ثابت ہوا نہیں؟ یہی تو ثابت کرنا تھا، سورہ یہی تو تھا، لأن المنطقیہ یبحث عن اراض الذاتیہ، ثابت ہو گیا نہیں؟ بات ہے ہی ذہن میں، خلاصہ دوبارہ سمجھیں، بات یہ ہے کہ دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ تھا موضوع المنطق المعلومات التصوری و تصدیقیہ۔ تو اب اس کے تحت دو قضیے، ٹھیک ہے نا؟ میں صغرا کبرا اس لیے نہیں کہہ رہا کہ صراحتاً صغرا کبرا یہ نہیں بن رہے، ٹھیک ہے نا؟ تو طویل بعید سے صراحتاً بن بھی سکتے لیکن صراحتاً نہیں بن رہے، صغرا کبرا کو متضمن ہے یہ، سمجھے بات کو؟ اس لیے میں قضیے کہہ رہا ہوں۔ تو قضیہ اولا لأن المنطقیہ یبحث عن اراض الذاتیہ،
قضیہ ثانی وما یبحث فی العلم عن اعراض ذاتیہ فهو موضوع ذلك العلم. سمجھے بات کو؟ تو قضیہ ثانی کے بارے میں گفتگو ہو چکی ہے، قضیہ ثانی کبریٰ کو متضمن ہے، ٹھیک ہے. قضیہ اولا کے بارے میں گفتگو نہیں ہوئی تو اس کے بارے میں اس نے گفتگو کی. وہ کیا ہے قضیہ اولا؟ ان المنطقیہ یبحث عن اعراض المعلومات التصوریۃ والتصدیقیۃ الذاتیہ. معلومات تصوری اور معلومات تصدیقی کی اعراض ذاتیہ سے بحث کرتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی آگے وضاحت کر رہے ہیں کہ منطقی کو دیکھیں وہ کیا کرتا ہے. کہا منطقی معلومات تصوری اور معلومات تصدیقی سے بحث کرتا ہے، لیکن من حیث ذات نہیں، بلکہ اس حیثیت سے کہ وہ مثلا جنس اور فصل سے بحث کرے گا. جنس اور فصل معلوم تصوری، اور بحث کیسے کرے گا؟ ان کی ذات سے نہیں، بلکہ کیف یرکبان، ان کو کیسے مرکب کیا جائے، حتیٰ یوصلا